ایول ڈیڈ پارٹ 2۔ جب سوزن کو جیل ہوئی تو اس کے بچوں کرس اور جینی کو ان کی آنٹ اپنے گھر کی اور لے گئی۔ ابھی 2 ہفتے گزر چکے تھے اور دونوں بچے اپنی آنٹی کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگے، اور دوسری طرف سوزن جیل میں تھی اور اس کے کیس ہیئرنگ میں ابھی بھی کافی وقت تھا۔ ویسے تو وہ مینٹلی نارمل ہو چکی تھی، لیکن وہ پہلے جیسی سوزن نہیں تھی۔ وہ دن بھر کھوئی سی رہتی تھی اور رات میں بہت ڈسٹرب فیل کرتی تھی۔ ایک رات سوزن اپنے سیل میں ایک دیوار پر نظریں گڑائے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اچانک ہی سوزن ہنسنے لگی اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگی اور کچھ نہ کچھ بڑبڑانے لگی۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی بات کر رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ سوزن کسی کی بات کا رپلائی دے رہی ہے۔ ایسے میں جیل کی وارڈن راؤنڈ پر آ گئی۔ وہ سوزن کو بڑبڑاتا دیکھ اس کے سیل کے پاس ہی رک گئی۔ اس نے سوزن کو کافی بار آواز لگائی، پر اس کا کچھ بھی ری ایکشن نہ آنے کی صورت میں وہ جیل کا لاک کھول کر اندر کی اور داخل ہوئی۔ وارڈن نے جلدی سے آگے جا کر سوزن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ بوکھلا کے ہوش میں آ گئی۔ وارڈن اس کی طبیعت کا پوچھ کے دوبارہ اس کا سیل لاک کرنے کے بعد وہاں سے آگے کی اور چل دی، اور جب وارڈن آگے کی اور جانے لگی تو اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی تو ہے جو کہ میرا پیچھا کر رہا ہے، اور جب وارڈن نے ایک دم سے پیچھے کی اور دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ پھر سے آگے چلنے لگ گئی اور اچانک سے پیچھے سے کسی نے اسے ایک گھونسا مارا اور وہ نیچے گر گئی، اور اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے سوزن تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، اس کے بال بکھرے پڑے تھے اور وہ اپنے لمبے ناخنوں سے زمین کو کھرچ رہی تھی، اور اس کی پیٹھ کبڑی ہو گئی تھی اور گردن ایک طرف مڑی ہوئی تھی، اور وارڈن کے دیکھتے دیکھتے سوزن اس کی طرف آئی اور خروچ کر وارڈن کا قتل کر دیا، اور خود سوزن وہاں سے بھاگ گئی، اور صبح ہوتے ہی پوری جیل میں شور مچ گیا اور سب اسے ڈھونڈنے لگے۔ اسی صبح ہی سوزن کی بہن کو پولیس اسٹیشن سے کال آئی۔ انہوں نے الیانا کو سوزن کے بارے میں انفارم کر دیا۔ سوزن کی خبر سنتے ہی الیانا ڈر کے مارے بوکھلا اٹھی اور وہ جینی کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک سوزن دوبارہ پکڑی نہیں جاتی وہ دونوں بچوں کو شہر سے کہیں دور لے جائے گی، اور الیانا ایسے میں جینی کے سکول پہنچی اسے پک کرنے کے لیے۔ وہاں پر پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ سوزن آئی تھی اور وہ جینی کو اپنے ساتھ لے گئی، اور اس کے بعد اس چھوٹی سی جینی پر کیا کیا مصیبتیں آئی ہوں گی اور کرس اور الیانا اسے کیسے بچائیں گے، یہ سب دیکھنے کے لیے اس کا 3rd پارٹ کا انتظار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔